کہاں بناؤ اوکے دو بناؤ پوتی کی پانی دکھے مل جائے تو لے ہاں نہیں لا سکتے ممبر نور پہ پانی لے لے آئیے گا علماء ذوی احترام قابل قدر سامعین دور دراز سے پردے کی آڑ سے سماعت کرنے والی عزت مآب اسلامی خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز سفر سے پہلے درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کے 2 بجنے کو ہیں، رات کا آخری پہر ہے اور آپ بیدار ہیں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ موقع میسر آ گیا ہے کہ آپ تہجد تک بیدار ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ فجر تک بیدار رہیں، ورنہ اگر آپ تہجد تک بیدار رہے اور آپ بغیر فجر پڑے سو گئے تو پھر سارے کیے دھرے پہ پانی پڑ جائے۔ اس لیے آپ کو بیدار رہنا ہے، اور تھوڑی دیر کا خطاب ہوگا، بہت شاندار منقبت خوانی اور نعت خوانی جناب طفیل شمسی صاحب کر رہے تھے، اور میں نے بیٹھا بیٹھا میں محسوس کر رہا تھا کہ ماہ ربیع النور کو ماہ محرم بنا دیا تھا، اور آپ سن بھی اسی انداز میں رہے تھے۔ بہرکیف اچھی بات ہے، نبی کی نعت ہو تب بھی مچلنا چاہیے، اور سرکار کے اہل بیت کی بات ہو تب بھی مچلنا چاہیے۔ یہ عاشقوں کا شیوا ہے کہ وہ سرکار کی بات پر بھی مچلا کرتے ہیں اور اہل بیت کی بات پر بھی مچلا کرتے ہیں۔ تو اردلی بازار کا جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت محبان اہل بیت کی یہ آبادی ہے۔ بے شک تو تھوڑی دیر میلاد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، جس بزم میں ہم بیٹھے ہیں، کم از کم اس کے بارے میں تو جان لینا چاہیے۔ میلاد ہر ایک زبان پر آپ ادھر جب سے یہ چاند طلوع ہوا ہے، ہر ایک زبان پہ آپ سن رہے ہوں گے میلاد النبی میلاد النبی میلاد النبی۔ اچھا، جیسے ہی یہ چاند نکلا، کیونکہ یہ زمانہ تو سوشل میڈیا کا ہے، 2 طرح کے لوگ ایکٹیو ہو گئے، 2 طرح۔ ایک تو وہ ہے کہ جو چاند دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور رسول کی نعت کے ترانے گانے لگے، ان کی مسجد صلاۃ و سلام سے جھومنے لگے، ہر طرف جس گلی سے گزر جائیے صدا آ رہی ہے یا نبی سلام علیکم۔ تو کچھ وہ ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اب میلاد مناؤ، یہ کہاں لکھا ہے کہ محفل سجا کے بیٹھ جاؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ لکھا تو قرآن میں ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ ذرا میرا ساتھ دیجئے، آپ میری طرف توجہ دیجئے، نعرے لگتے رہیں گے، اور یہ نعرے اسی بزم کے لیے لگ رہے ہیں۔ کہتے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے۔ کہا میاں قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ کہا قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے۔ کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا بریلی کا سرما لگاؤ، لگاؤ ذرا سرما بریلی کا۔ قرآن پڑھتے ضرور ہو، لیکن کیسے پڑھنا چاہیے یہ نہیں معلوم۔
یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, کیسے پڑھنا ہے, اس کے آداب کیا ہے, کن تفاصیل کی روشنی میں اسے سمجھنا ہے, یہ بھی سمجھنے کی چیز. تو میں عرض کر رہا تھا میلاد, لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. اپنے آقا کا نام سن کے مچل جانا. اچھا ایک بات بتائیے, جو جس کا غلام ہوتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے, اس کا نام آتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں بنارس کی زمین پر, مصطفیٰ جان رحمت گنبد خضرا سے آپ کے عشق کو ملاحظہ فرما, آپ کے جذبات کو ملاحظہ فرما. کیوں بیٹھے, اپنے گھروں سے کیوں نکل کے آئے, آج کی رات آپ نے اپنے بستروں کے آرام کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا کہ آج اپنے محبوب کی آمد کا جشن منا. اور میں تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں, میلاد کا ذکر کرنا یہ صرف انبیاء کی سنت نہیں ہے, یہ خدا کی سنت. سبحان اللہ, کیا بات ہے, خدا کی سنت. آپ قرآن عظیم کا جائزہ لیں, قرآن میں مختلف انبیاء کرام کی ولادت اور ان کی تخلیق کا تذکرہ موجود ہے. آپ بتائیے, قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, اور دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اور قرآن ایک طرف. اگر اس کو پلڑے میں رکھ دیا جائے تو قرآن کا پلڑا بھاری. آج بھی دنیا کے تمام فصیح اور بلیغ زبانوں کو قرآن چیلنج کر رہا ہے, بلکہ حال یہ ہے کہ جو عرب کے فصحاء تھے پیغمبر اعظم کی اس کتاب کا جواب نہیں دے سکے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, حبیبی یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے وہ قرآن. اچھا پتہ چلا قرآن میں لایانی باتوں کا ذکر نہیں, بے مقصد باتوں کا ذکر نہیں. قرآن میں اللہ نے وہی ذکر کیا جو آپ کے مقصد کی چیز. قرآن میں اللہ نے انبیاء کی تخلیق کا ذکر کیا, ولادت کا ذکر کیا, حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے. اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون, میں بچتی ہوئی گارے کی مٹی سے ایک بشری پیکر بنانے والا. فیضا سویتہ, اے فرشتوں جب میں وہ پیکر بشری بنا لوں, ونفخت فیہ من روحی, اور اس پیکر بشری میں نورانی روح ڈال دوں, فقعوا لہ ساجدین, اے فرشتوں تم سجدے میں گر پڑنا. اللہ اللہ, حضرت آدم کا پیکر بشری تیار ہوا, روح محمدی ڈالی گئی, نور محمدی ڈالا گیا, حکم ہوا سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے فرشتے, جو لوگ عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں, دو تاکید کو ذکر کیا گیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے فرشتوں نے, ایک بھی نہیں بچا, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. قرآن کہتا ہے ایک تھا جسے حضرت آدم کی تعظیم سے ٹینشن ہو رہا تھا, ایک تھا جس کا دل حضرت آدم کی بلندی سے لرز رہا تھا, ایک تھا جو حضرت آدم کی عظمت سے جل رہا تھا. وہ کون تھا؟ ابلیس. قرآن نے اندر پانی نہیں ہے, اس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا, آگ جس کی اصل یہ ہے کہ وہ بلندی کی طرف جاتی ہے. آدم کو خاک سے بنایا, خاک
کی اصل یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جاتی ہے، بلند کبھی پست کو سجدہ نہیں کرے. دیکھو نا آکڑ، اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ آدم خاک سے بنے، اس نے یہ تو دیکھ لیا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، مگر اس نے یہ نہ دیکھا کہ سجدہ کروا کون رہا ہے، حکم کون دے رہا ہے. اسی لیے شاعر کہتے ہیں نہ ہر جائے مرکب توا تاختن کہ جہاں سے پر باید انداختن. ارے ہر جگہ اپنی عقل کا گھوڑا نہیں دوڑنا چاہیے. بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں ڈھال بھی تھام لینا چاہیے، ڈھال بھی رکھ دینا چاہیے. اسے اپنے علم پہ ناز تھا، ملک الملکوت تھا، اسے ناز تھا اپنے اوپر، لیکن اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں. حال کیا ہوا؟ حال یہ ہوا کہ مردود بارگاہ الہی ہوئی. آج بھی پھٹکار برس رہی. ہم آج کل ایک شعر پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ معترض ہو جاتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے ہمیں ابلیس کہہ دیا. ہم نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو تو نہیں کہا. اب آپ نے سمجھ لیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اب آپ سے اپنے کو سمجھ رہے چونکہ آپ خوشی نہیں منا رہے. پیغمبر اعظم کی رحمت والا پیغمبر، کس پیغمبر کی آمد کی خوشی مناتا جو رحمت سراپا رحمت بن کے آیا. اس نے یوسف دم عیسیت بیضا داری، حبیبی یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیت بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری. جو سارے انبیاء کرام کے معجزات کو اور ان کی خوبیوں کو، ان کے فضائل کو سمیٹ کے جلوہ گر ہوا ہے، اس کا نام محمد عربی. سبحان اللہ. اور اللہ نے فرمایا محبوب آپ کو رحمت عطا کر کے نہیں بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، سراپا رحمت. بتائیے وہ رحمت ہے کہ نہیں؟ اس بچی کے لیے پیغمبر رحمت ہے جو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی جاتی ہے، جس کا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قبر کھودتا تھا اور اسے زندہ دفن کر دیتا. بتاؤ ذرا وہ سسکتی ہوئی روح، وہ تڑپتا ہوا جسم جسے زندہ دفن کیا جا رہا ہوگا، اس نے کسی رحمت والے پیغمبر کو پکارا ہوگا کہ نہیں پکارا؟ اس معاشرے میں، اس ماحول میں جہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو. سنو سنو، محمد کی بیٹی فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. آج دنیا میں جتنی بیٹیاں اپنے باپ کے دلوں کا ٹکڑا بنی ہوئی ہے وہ پیغمبر اعظم کا صدقہ ہے، وہ محمد عربی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ نعرہ رسالت، یا رسول جشن اللہ، آمد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا. آپ بتاؤ وہ مزدور پیغمبر اعظم کی آمد کا جشن نہیں منائے گا جس کو بدوا بنا کے مزدوری کرائی جاتی تھی، روٹی بھی نہیں دی جاتی تھی، کام پہ کام کرتا تھا. پیغمبر اعظم نے اپنی قوم کو خطاب کیا اور کہا اے لوگوں مزدوروں کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کی مزدوریاں عطا کر دیا کرو. بتاؤ کیا وہ مزدور اس رحمت والے پیغمبر کا جشن نہیں منائے گا؟ وہ عورت، وہ بیوہ جسے زندہ چتاؤں پہ جلا دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو شوہر کی دہکتی ہوئی چتا کے حوالے اس کی عورت کو، اس کی بیوی کو بھی کر دیا جاتا. آپ بتائیے پیغمبر اعظم نے 25 سال کی جوانی میں
جب ہمارا نوجوان شادی کرتا ہے نا تو فوٹوز دیکھتا ہے، سینکڑوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، کسی کی آنکھیں دیکھتا ہے، کسی کی ناک دیکھتا ہے، کسی کا کلر دیکھتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ آؤ دیکھو رحمت والے پیغمبر کا حال کیا ہے۔ 25 سال کی عمر میں جوانی اور حسن کا یہ عالم کہ کائنات کا حسن ایک طرف ہے اور محمد عربی کا حسن ایک طرف ہے۔ جن کے حسن کو دیکھ کر حضرت یوسف کا حسن ہوئی شرما جائے، وہ حسن پیغمبر اعظم کا حسن ہے۔ پیغمبر اعظم نے 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرما کر دنیا کو یہ میسج دے دیا، دنیا کو یہ پیغام دے دیا، اے لوگوں یہ بیوائیں منحوس نہیں ہیں، یہ عورتیں جو بدوا ہو جاتی ہیں انہیں منحوس نہ جانو۔ جب یہ پیغمبر اعظم کے نکاح میں رہ سکتی ہیں تو دنیا کے کسی بھی انسان کے نکاح میں رہ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج دنیا میں جتنی ودواؤں اور بیواؤں کو جو مقام ملا ہے، جو منصب ملا ہے، جو پوش ملا ہے، یہ سب نبی آخر زمان کا صدقہ ہے، پیغمبر اعظم کی آمد کا صدقہ ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ اگر حضرت آدم کی تخلیق کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، لوگوں کو اس کے واقعات سے آگاہی کرانا مقصود نہیں ہوتا تو کبھی بھی قرآن کا مضمون اسے نہیں بنایا جائے۔ لیکن پارٹ آف قرآن یہی نہیں، اور آگے بڑھیے۔ میلاد پر قرآن میں سلام بھیجا گیا۔ حضرت یحییٰ سلام اللہ علیہ، اللہ فرماتا سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، سلام کی ہو یحییٰ پر ان کے میلاد کے دن، ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ ذرا بتائیے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، جب حضرت یحییٰ کی ولادت کا دن اللہ کی نظر میں اس لائق ہے کہ اس پہ سلام بھیجا جائے تو پھر محمد عربی کی ولادت کے دن کی کیا بات ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی۔ قرآن مجید حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ، حضرت موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ، حضرت مریم کی ولادت کا تذکرہ پڑھتے جائیے۔ سورہ آل عمران، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا مولا میں نے نظر مانی ہے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری راہ میں آزاد کر دوں، تیری راہ کا مسافر بنا دوں، تیرے بیت المقدس کا خادم بنا دوں۔ نظر مان لی۔ اب جب ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ عرض کرتی رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو بیٹی جنی ہے لیکن میری یہ بیٹی ایسی عظمت و فضیلت والی ہے کہ کائنات کا کوئی بیٹا اس بیٹی کا مقابلہ نہیں کرے۔ یہ کیا ہے؟ اگر یہ بیان کرنا مقصد سے خالی ہوتا، لایانی ہوتا تو کبھی قرآن میں بیان کیا جاتا، قرآن میں بیان کیا جاتا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت کا تذکرہ سورہ قصص بتائیے۔ نجومیوں نے بتایا فرعون تمہاری حکومت پلٹنے والے، تمہارے ظلم و جبر کا پنجہ مروڑنے والا پیدا ہونے والا۔ ظلم کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک بات آپ جان لیجئے، کسی کے پاس طاقت ہو، اگر اپنی طاقت کے نشے میں کوئی ظلم کرتا ہے، کوئی مخلوق خدا کو پریشان کرتا ہے تو ظلم کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جو لوگوں کے درمیان عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ آج تھوڑا نرم کل تھوڑا گرم، اس لیے کبھی دن بدل جائے تو اپنے نظریات نہ بدل لینا، اور کبھی حالات سنگین ہو جائیں، کبھی حالات تکلیف دہ ہو جائیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ہر حال میں اللہ تمہارا مددگار۔ فرعون کا ظلم بڑا، جبر بڑا، استبداد بڑا۔ نجومیوں نے کہا فرعون تمہارا خاتمہ کرنے والا، تمہارے جبر کا پنجہ مروڑنے والا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا بچہ ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا جو میرا پنجہ مروڑ سکے۔
جو میری حکومت کا خاتمہ کر سکے. اچھا ظالم جو ہوتا ہے وہ بیوقوف بھی ہوتا ہے. جو ظالم ہوتا ہے نا وہ اپنی طاقت کے نشے میں اندھا بھی ہوتا ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کی طاقت سے ٹکرا جائے, لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ اللہ کی طاقت کے سامنے پاش پاش ہو گئے. اس نے کہا کہ میں کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا. سورہ قصص پڑھی, رجسٹر مینٹین کیا گیا, جن گننا کی گئی, کہاں کہاں عورتیں حاملہ ہیں, کہاں کہاں مہیلائیں گربھوتی ہیں, پتہ لگواؤ. رجسٹر تیار کر لیا گیا. کہا پتہ لگاؤ جس گھر میں بیٹا پیدا ہو قتل, بیٹی پیدا ہو تو چھوڑ. اب بچے قتل کیے جانے لگے. کس کے انتظار ہے؟ کس کی آمد کے انتظار میں بچے قتل کیے جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں ہزاروں بچے قتل کیے گئے. فرعون کی قوم فرعون کے پاس آئی. اس نے کہا اے فرعون, اگر سارے بنی اسرائیل کے بچوں کو یوں ہی قتل کرتے رہو گے تو ہماری خدمت کرنے والے لوگ تو اسی قوم سے آتے ہیں. یہ جو بوڑھے ہیں یہ مر جائیں, یہ جو جوان ہیں یہ بوڑھے ہو جائیں. ہمارا حل کون چلائے, ہماری فصلیں کون کاٹے گا, ہمارے چوپاؤں کو چارہ کون دے گا, ہماری خدمتیں کون کرے گا؟ اگر تم یوں ہی قتل کرتے رہے تو پھر ہمارے پاس تو مزدوروں کی کمی ہو جائے گی. اس کو بات سمجھ میں آئی. بولا اچھا ٹھیک ہے, ایک نیا آرڈر جاری کرتے ہیں, 1 سال قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑے جائیں. اس نے ایک نیا آرڈر پاس کیا, 1 سال بچے قتل کیے جائیں, دوسرے سال چھوڑ دیے جائیں. اللہ کی حکمت دیکھیے, وہ رب راستے وہاں سے بنا دیتا ہے جہاں راستوں کا تصور نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اس لیے کبھی بھی میں اپنی مسلم قوم سے کہتا ہوں, ہندوستان کے جس گوشے میں جا رہا ہوں ان سے یہ خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ کو آپ کے رب سے مایوس ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھنا تمہارا مال برباد ہو جائے, تمہارے گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے, لیکن حال کچھ بھی ہو, ایمان پہ کبھی بھی جھکنا نہیں چاہیے, ایمان پہ کبھی ضرب نہیں آنا چاہیے, بلکہ حوصلہ یوں ہونا چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی رضا سے راضی ہیں. وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم محل میں رہیں تو ہم اس پر بھی راضی ہیں, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم کھلے سر ننگے سر رہیں تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں. وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے, وہ جس حال میں چاہے ہمیں رکھ سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے, کیونکہ انسانوں کو ڈاؤن کرنا ہے, ان کا مورال توڑ دو, ان کے حوصلے کو شکست دے دو تاکہ ان میں کوئی کھڑا نہ ہونے پائے. آپ کے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں. عزیزان گرامی وقار, اس نے یہ آرڈر پاس کیا, 1 سال چھوڑے جائیں, 1 سال قتل کیے جائیں. رب کی حکمت دیکھیں, جس سال چھوڑا جانا تھا, جس سال میں بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا, اس سال حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ان کی ولادت کی. اور جس سال قتل کیا جانا تھا, جس سال نیزے پہ بلند کیا جانا تھا, اسی سال اللہ نے حضرت موسیٰ کی ولادت عطا فرمائی. اسی سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, اور اللہ نے فرعون کی طاقت کو چیلنج کر دیا کہ اے فرعون, تو کہتا ہے کہ موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دوں گا, تو سن لے, اگر تیرے محل میں اپنے موسیٰ کی پرورش نہ کروائی تو مجھے رب نہ کہنا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے, ان کی ماں, اب یہ قرآن میں ذکر ہے سورہ قصص میں, ان کی ماں پریشان ہو گئی. اب کیا ہوگا, کہیں فرعون کے سپاہی نہ آ جائیں, کہیں میرے لاڈلے کو چھین کے لے کے نہ چلے جائیں. اچھا, ایک ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, ہم اور آپ احساس کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی مخبری کر دے, میرے بچے کو فرعون ہی لے کے چلے جائیں. اللہ نے الہام فرمایا, وہی کا لفظ آیا ہے بمعنی الہام. اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام فرمایا, اے موسیٰ کی ماں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے,
جب تک تم اطمینان و سکون کے ساتھ موسیٰ کو دودھ پلا سکتی ہو دودھ پلاؤ، اور جب گھبرانے لگو تو موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھیے، حضرت موسیٰ کی ماں کو جب بے اطمینانی ہو گئی تو انہوں نے ایک چھوٹا سا صندوق تیار کروایا، اس میں چھوٹا سا بستر سجایا اور اپنے لاڈلے کو اس صندوق کے اندر رکھ دیا اور دریائے نیل کے حوالے۔ جانا کدھر ہے معلوم ہے، منزل کیا ہے معلوم ہے، بچے سے ملاقات ہوگی کہ نہیں معلوم ہے۔ آپ ذرا پریکٹیکل کر لیں، محسوس کر لیں تھوڑا۔ دریائے گنگا اس وقت عروج پر ہے، ہم اپنا کوئی سامان دریائے گنگا کے حوالے کر دیں، کیا وہ ہمیں ملے گا؟ اس کی منزل ہمیں معلوم ہے وہ کہاں جائے گا؟ نہیں معلوم۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے لاڈلے کو صندوق میں رکھا، معلوم نہیں ہے کہ ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس بچے کے دیدار سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دریا کے حوالے آنسوؤں سے آنکھیں اشک بار ہیں، وہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ادھر دریا کی دوش پہ سوار ہو کر وہ صندوق چل پڑا اور وہاں پہنچا جہاں سے ایک نہر نکل کے فرعون کے محل میں جاتا ہے۔ رب کی حکمت دیکھیے، اب وہ صندوق میں ہی گول گول گھومنے لگا، اب ادھر نہیں جاؤں گا، اب ادھر جاؤں گا، یا اللہ سارا خطرہ تو ادھر ہی، اسی سے تو بچانا تھا۔ لیکن رب کی حکمت دیکھیے، وہ صندوق اس راستے سے ہوتے ہوئے فرعون کے محل میں داخل ہوتا، اس نہر کے ذریعے۔ محل کے باغ میں فرعون کی بیوی ٹہل رہی ہے، سیر کر رہی ہے، اس نے دیکھا کہ باغ کے نہر میں ایک صندوق بہتا آ رہا۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا ذرا قریب کرو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ جب کھولا گیا، خادم اسے لے کر کے آئے، جب اسے کھولا گیا تو ایک چاند سا حسین و جمیل بچہ۔ اللہ اللہ، بچے تو یوں ہی خوبصورت، بچہ کالا کلوٹا بھی ہو تو اللہ اسے بچپن میں ایسا حسن عطا کرتا ہے، ایسی نازکی عطا کرتا ہے کہ جہاں گلاب بھی شرما جائے، ایسا حسن عطا کرتا ہے۔ اور اگر بچہ ایسا ہو جس کی پیشانی پہ نور نبوت چمک رہا ہو تو پھر اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی وارفتہ ہو گئی، کتنا پیارا بچہ ہے، اس کو میں اپنا بیٹا بناؤں۔ اللہ اللہ، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، چھوٹا سا بچہ شیر خوار، وہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے ہمیں ہر ایک جانتا ہے، بچہ رو رہا ہے تو دودھ پینے کے لیے روتا ہوتا۔ تو ملکہ نے کہا کہ دائیوں کو بلایا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، محل ہے تو دائیاں بھی موجود ہیں، دائیاں حاضر ہو گئی، ہر دائی اپنا دودھ پیش کرتی، حضرت موسیٰ دودھ پھیر لے، ادھر دائی پیش کرتی، ادھر سے پھر موڑ لے، اور روتے اتنا کہ پورا محل سر پہ اٹھا رکھا ہے، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، فرعون کے محل میں ایک بچہ ملا ہے جو کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا۔ بات اڑتے اڑتے حضرت موسیٰ کی بہن حضرت شیمہ کے پاس پہنچ گئی، انہوں نے جان لیا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرا بھائی موسیٰ ہے۔ محل میں گئی، کہا معلوم ہوتا ہے یہ بچہ بڑا پارسا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، یہ کسی عام دائی کا دودھ نہیں پیے گا۔ میں ایک دائی کو جانتی ہوں جو بڑی پارسا ہے، بڑی نیک ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اپنا دودھ پیش کرے گی تو یہ ضرور پی لے گی۔ اللہ اللہ، رب ایک بچھڑے ہوئے لاڈلے کو اس کی ماں سے ملا کیسے رہا، جاتی ہے دوڑ کے اپنی ماں کو بلا کے لاتی۔ مفسرین لکھتے ہیں جیسے ہی ابن موسیٰ فرعون کے محل میں داخل ہوئی، حضرت موسیٰ نے رونا چھوڑ دیا۔ ایسا لگا وہ رو نہیں رہے تھے بلکہ رو رو کے اپنی ماں کو بلا رہے تھے، اے اپنی جان میں تو اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہوں، اگرچہ فرعون کے محل میں رہوں گا لیکن دودھ اپنی ماں کا پیوں گا اور اپنی ماں کے آغوش میں میری پرورش ہوگی۔ یہ میں بریلی کی کتاب سے نہیں بتا رہا، یہ قرآن کے سورہ قصص کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اب آپ ذرا بتائیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر، بنارس کے ذی شعور مسلمانوں،
मानो बताओ, दूध पिलाए जाने का तज़किरा कुरान कर रहा है, संदूक में डाले जाने का तज़किरा कुरान कर रहा है, बचपन के वाक़यात को, हजरत मूसा के वाक़यात का जिक्र कुरान कर रहा है। अगर ये बातें लायानी है तो फिर कुरान को बयान, कुरान में बयान क्यों किया जा रहा है? इसलिए इसको पार्ट ऑफ कुरान क्यों बनाया जा रहा है? पता चला नहीं है, लायानी नहीं है। इसमें नुक्ते बहुत अहम हैं। आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, हबीबी या रसूल अल्लाह, आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखें, दीदे गोर को क्या है नजर क्या देखें। कुरान ने जिक्र किया, हजरत ईसा की विलादत का तज़किरा कुरान कर रहा है। पढ़िए सूरह मरियम, हजरत कमारी मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिब्रील अमीन आए, बशरी पैकर, हट्टे कट्टे नौजवान की शक्ल, कहे मूसा, कहे मरियम, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुम्हें सुथरा बेटा दे, लअहबा लक गुलामन ज़किया, ऐ मरियम मैं तुम्हें सुथरा बेटा देने के लिए आया हूं। तो मरियम कहती मुझे कहां से बेटा होगा, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, वलम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने छुआ भी नहीं, मुझे कहां से बेटा होगा। तो हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ मरियम, जिस अल्लाह ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया है, उसकी मर्जी यह है कि ईसा को बगैर बाप के पैदा किया गया। उन्होंने दम कर दिया, फूक मार, अब फूक मारना था, हजरत मरियम हमल से हो गई। जब हमल की सख्ती हुई, आपने अपने आप को आबादी से अलग कर लिया। अब आओ देखो, कुरान जैसी किताब छोटी छोटी चीजों का तज़किरा, हजरत मरियम का आबादी से अलग हो जाना, दर्द ज़े का तज़किरा कुरान कर रहा है। जब हजरत मरियम को दर्द ज़े उठा, पैदाइश का दर्द उठा, और उस दर्द में हजरत मरियम ने जो अल्फाज कहे थे, मित्तो क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यन मनसिया, कुरान ने उसकी भी हिकायत, उस दर्द की घबराहट से हजरत मरियम ने कहा था, काश मैं इससे पहले मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। कुरान ने उनके इस लफ्ज की भी हिकायत, फिर विलादत का तज़किरा, फिर बच्चा देख के आंखें ठंडा होने का तज़किरा, फिर खजूरें खाने का तज़किरा, ये सारे तज़किरे सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता। फिर आगोश मरियम में जब हजरत ईसा आए, हुक्म हुआ, मरियम इस बच्चे को लेके अपनी आबादी में जाओ। मरियम शशपंज में है, ये अल्लाह क्या करे, कौम पूछेगी तो जवाब क्या दूंगा, लोग मुझे बातें बनाएंगे, तरह तरह तानो तशनी का शिकार करेंगे, मैं क्या कहूंगी लोगों से। अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, मरियम तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम कह देना कि मैं चुप का रोजा, न बोलने का रोजा, जो कुछ पूछना है इसी बच्चे से पूछो। हजरत मरियम ने आगोश में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लिया, अपनी आबादी में आई। अब कौम ने देखा, कंवारी मरियम के आगोश में एक बच्चा है। अब चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। ये तो आज भी होता है, समाज आज भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। कंवारी की आगोश में बेटा कहां से आ गया, कौम ने घेर लिया। अब लोग कहने लगे, मरियम तेरे खानदान में तो कोई ऐसा नहीं था, तू तो बड़े बादशाह खानदान की है। कोई कहता तेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अब तानो तशनी के तीर चल रहे हैं। हजरत मरियम की आंखें अश्कबार हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, इशारा करती, उसी से पूछो, वही बताएगा जो पालने में खेल रहा है। तो कौम ने कहा, मरियम तुम हमें बेवकूफ समझती हो, कहीं शीरखार बच्चे भी बोला करते, कहीं दूध पीने वाले बच्चे भी कलाम किया करते, हम कैसे बात करें उस बच्चे से जो अभी पालने में खेल रहा है। मरियम ने कहा, मेरे पास अपनी पाकीज़गी और अपनी तहारत की इसके अलावा कोई दलील नहीं। तो जब इधर से मायूस हुए तो फिर बच्चे की तरफ मुतवज्जह हो। बड़े समझदार लोग कहे, बेटा हम तो जानते हैं कि बच्चे नहीं बोला करते, लेकिन तेरी माँ कहती है कि तू बोलेगा, तेरी माँ कहती है कि तू बोलेगा,
बता तेरी माँ तुझे कहाँ से लेके आई है। अल्लाह अल्लाह। कौम ने हजरत ईसा से पूछा, पालने में खेल रहे हैं, दूध पीते बच्चे। हजरत ईसा जवाब देते हैं, मेरी माँ को दाना देने वाले, ऐ मेरी माँ पर तानो तशनी के तीर चलाने वालों, ऐ मेरी माँ के किरदार पे उंगली उठाने वालों, सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है और नबी बना के भेजा। पालने से खिताब किया। ये क्या है? हजरत ईसा की विलादत का तज़किरा ही तो है जिसे कुरान कर रहा है। हम अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत का तज़किरा कर दें तो हमें कहा जाता है कि कहाँ लिखा है। जब ईसा की विलादत का तज़किरा कुरान में लिखा है, जब मूसा की विलादत का तज़किरा कुरान कर रहा है, जब मरियम की विलादत का तज़किरा कुरान कर रहा है, तो फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत का तज़किरा करने में हर्ज कहाँ है? अच्छा, आपके ज़हन में एक सवाल उठता होगा कि इन इतने लोगों का तज़किरा तो कुरान में है, क्या हमारे आका की भी विलादत का तज़किरा कुरान में है? सवाल आया कि नहीं ज़हन में? आया? तो मैं कहूँगा हाँ हाँ, सारे लोगों का तो किस्सा बयान किया, उनकी विलादत के किस्से कुरान में आए, लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की विलादत का जिक्र करना हुआ तो फिर अल्लाह ने कसमें खा खा के बयान ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। ऐ महबूब, मुझे शहर मक्का की कसम। क्यों? इसलिए कि वहाँ काबा है। काबा तो पहले से था, अल्लाह ने कसम नहीं खाई। इसलिए कि हजरे अस्वद है, नहीं, पहले से था, अल्लाह ने कसम नहीं खाई। मकाम इब्राहीम था, अल्लाह ने कसम नहीं खाई। सफा मरवा की पहाड़ियां थी तो शायरुल्लाह है, अल्लाह ने कसम नहीं खाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। महबूब, मुझे शहर मक्का की कसम इसलिए है कि तू उस शहर में जलवागर है। आला हज़रत कहते, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की रंगत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमचा तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों, उस नबी की जलवागरी क्यों ना जिक्र करें, उस रहमत वाले पैगंबर का जिसने दम तोड़ती हुई इंसानियत को बामे उरूज था, जिसने मजलूमों को सहारा दिया, समाज के सबसे मजलूम तबके को, सबसे पिछड़े तबके को जिसने अपना दोष मुबारक अता किया, उस जात का नाम पैगंबर है। जरा जायजा लीजिए सीरत का। मेरे आका पैदा हो रहे हैं, अदल के चश्मे बहा पैदा हुए, इनकलाब आया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर जलवागर हुए, अरब का दस्तूर था, अरब के लोग अपने बच्चों को परवरिश के लिए पहाड़ी इलाकों में भेजा करते थे, जहाँ की आबो हवा में उनका बच्चा तंदुरुस्त रहे। दूर दराज इलाकों से दाइयाँ आती थी, बच्चे लेके जाते, तो वो चुनती थी कि बड़ा आदमी कौन है, कबीले का सरदार कौन है, कहाँ मालो मता ज्यादा मिलेगा। जिस साल नबी पैदा हुए वो तो बहार का साल है। जिस साल मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए, अरब की जमीन पर किसी घर में कोई बेटी नहीं पैदा हुई, हर घर में अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि जिस साल मेरा महबूब पैदा हो उस साल कोई बच्ची जिंदा दरगोर की जाए। इसलिए अल्लाह ने हर माँ को बेटा ही जो उसाले बहार था, हमें बहार था, चारों तरफ से कबीलों की औरतें आई बच्चों को लेने के लिए। बड़े बड़े सरदारों का घर देखा, रऊसा का घर देखा, अमीरों का घर देखा, बच्चे ले लिए। किसी ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के घर भी एक बेटा है, लेकिन उनके मरहूम बेटे का बेटा है। उनका पोता है, लेकिन पोते के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तो दाइयों ने सोचा कि वहां क्या मिलेगा, वहां तो कुछ नहीं मिलना।
چلی گئی اپنے اپنے حصے کا بچہ لے کر، سب چھوڑ گئی۔ ایک دائی تھی جو بڑی کمزور تھی، خود بھی کمزور تھی، اس کی اٹھنی بھی کمزور، جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، قبیلہ سعد سے تعلق تھا۔ حال یہ تھا کہ اس کے آنے سے پہلے سارے قبیلوں کی عورتیں آئیں اور چلی گئی، اس کے بعد ان کی اٹھنی پہنچ سکی مکہ میں۔ لوگوں نے کہا آپ کیا آئی ہو، اب تو کچھ نہیں ملنے والا۔ سارے امیروں کے بچے تو چلے گئے، کسی نے کہا ایک بچہ بچا ہے جو عبد المطلب کا پوتا ہے، اگر چاہو تو لے لو، لیکن بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی میں نے سوچا کہ بغیر بچے کے جانے سے تو بہتر ہے کہ ایک بچہ لے کے جاؤں۔ میں حضرت عبد المطلب کے کاشانے پہ پہنچی، میں نے دروازے کو دستک دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں حلیمہ ہوں، قبیلہ سعد سے آئی ہوں، آپ کے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ آواز آئی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا بچہ یتیم ہے؟ اس آنے والی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں اس کے باوجود اس بچے کو لینا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آئی اندر آ جاؤ۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے کہا اندر آ جاؤ۔ حضرت حلیمہ کہتی میں اندر گئی، ریشمی چادر اوڑھ کے پیغمبر یوں سوئے تھے گویا میرا انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میری نظر محمد عربی پہ پڑی، محمد عربی مسکرانے لگے، ایسا لگا گویا یہ میرا انتظار کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے محمد عربی کو اپنی آغوش میں لیا، اپنا بایاں پستان پیش کیا، پیغمبر نے منہ ہٹا دیا، اپنا داہنا پستان پیش کیا، پیغمبر ہمک ہمک کے پینے لگے، پھر میں نے بایاں پیش کیا، پیغمبر نے پھر منہ ہٹا دیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا یہ بچہ میرا دوسرا پستان کیوں نہیں پکڑ رہا ہے، لیکن اس بچے کی دمکتی ہوئی پیشانی کو، اس کے منور چہرے کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگا لیا تھا حلیمہ تیری قسمت عروج پر ہے، اللہ نے تیری جھولی میں اپنا کوہ نور ہیرا ڈال دیا ہے، تجھے وہ نواز دیا ہے جو آج تک کائنات میں کوئی نوازا نہیں گیا۔ کہتی میں سمجھ گئی کہ میرا ایک اور بچہ ہے، لگتا ہے اسی کے لیے اس کا حصہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں۔ بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت حلیمہ کے دوسرے پستان کو اس لیے نہیں چھو رہے تھے کہ ان کا ایک دور شریکی بھائی تھا، ایک رضائی بھائی تھا۔ پیغمبر تو دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے، پیغمبر تو دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے بچپن سے انصاف کو پیغمبر اعظم مینٹین کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جس اونٹنی پر سوار ہو کے میں گئی تھی وہ چل بھی نہیں پاتی، وہ اتنی نحیف و ناتمہ تھی کہ اسے مار مار کے آگے بڑھایا جاتا تھا۔ لیکن جب میں اپنے گھر اس رحمت والے بچے کو لے آئی تو میرے شوہر نے کہا کہ بچہ تو لا دیا ہے، ذرا دیکھوں اونٹنی کے تھن سے کچھ دودھ مل جائے۔ کہتی وہ چھوٹا سا پیالہ لے کے گیا کہ کچھ دودھ مل جائے۔ بیان فرماتی حضرت حلیمہ کہ میرے شوہر کے حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے جب دودھ نکالنا شروع کیا ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن بھر گیا، تیسرا برتن بھر گیا۔ اب گھر میں کوئی ایسا برتن نہ تھا جس میں دودھ نہ ہو، یہ پیغمبر اعظم کا صدقہ تھا۔ آکے کہتا ہے حلیمہ لگتا ہے اللہ نے ہماری سن لی ہے، ہماری پھوٹی ہوئی قسمت کو اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ یہ جو بچہ تم لے کے آئی ہو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی آمد کا یہ اثر ہے کہ برکتیں ہمارے گھر کا طواف کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب مصطفیٰ جان رحمت اس اونٹنی پہ سوار ہوئے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں اونٹنی نے 2 بار سجدہ کیا، 2 بار سلامی پیش کی، اس کے بعد چلی تو رفتار ایسی تھی کہ برق سے بھی تیز چل رہی تھی۔ جو اونٹنیاں پہلے جا چکی تھی، جو قبیلے پہلے جا چکے تھے، میں نے انہیں تیزی سے کراس کیا، میں ان کے آگے نکل گئی تو وہ مجھے پلٹ کے کہتی ہیں اے حلیمہ عرب کے کس سردار نے تمہیں یہ اونٹنی دی ہے؟ اے حلیمہ کیا تم نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی نہیں میں نے سواری نہیں بدلی ہے، میں نے سوار بدل دیا ہے۔ آئی تھی تو حلیمہ سوار تھی،
थी, लेकिन अब तो नबियों का ताजदार सवार है, पैगंबर आज़म सवार है। अलगर्ज मोहम्मद अरबी जमीन पे तशरीफ लाए, इनकलाब बर्पा हो गया। पढ़िए मक्का की तारीख। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जिंदगी गुजारी। 40 साल। पहले दिन नबूवत का ऐलान नहीं किया। 40 साल प्रैक्टिकली जिंदगी पैगंबर आज़म ने अहले मक्का के दरमियान गुजारी। और 40 साल के बाद सफा की चोटी से पैगंबर आज़म ने लोगों को बुलाया, पुकारा, ऐ लोगों मेरे करीब आओ। लोग वारुफ्ता दौड़ते हुए आए। उन्हें मालूम था मोहम्मद अरबी यूं नहीं बुलाते, कोई बहुत अहम बात होगी तभी बुला रहे हैं। देखते देखते ताहत नजर मजमा मेरे आका की निगाहों के सामने था। हुजूर खड़े होते हैं कोहे सफा पर, ऐलान फरमाते हैं, लोगों मुझे पहचानते हो? सबने कहा हाँ हाँ। आपको कौन नहीं पहचानता? आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, आप सरदार कुरैश के पोते हैं, आपको कौन नहीं पहचानता? हुजूर फरमाते हैं, आज मैं तुमसे अपने बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। लोगों ने कहा पूछिए पूछिए। हुजूर फरमाते, ये बताओ, मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल जिंदगी गुजारी है, बचपन भी है, उन्फुआने शबाब भी है, जवानी भी है, उम्र की पुख्तगी भी है। बताओ इन 40 सालों में मैंने कभी झूठ बोला है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने कैरेक्टर की जमानत लेना बहुत बड़ी बात। अच्छे अच्छे लोगों के पांव में लर्जा पैदा, हुजूर कहते हैं, ये बताओ अपनी 40 साल जिंदगी में कभी मैंने मजाक में भी झूठ बोला? लोग कहते हैं नहीं। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कभी भी आपके कान, आपकी जबान से हमारे कानों। लोग कहते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, माल को अपने पास रखकर हम उतना महफूज नहीं समझते हैं जितना आपके पास रख के समझा करते। हुजूर फरमाते हैं, मैं पहाड़ की जिस बुलंदी पे खड़ा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। अगर मैं कहूँ एक लश्करे जर्रार है जो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? पूरे मजमे ने कहा, है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने कभी भी आपकी ज़बान मुबारक से झूठ के अल्फाज नहीं सुने हैं। आप सादिक इब्ने सादिक हैं, आप अमीन इब्ने अमीन हैं। अगर आप कहते हैं कोई लश्कर हमारे ऊपर हमलावर होने वाला है, तो हम अपने दिफा की तैयारी करेंगे, अपने घरों का हिसार करेंगे, अपनी तलवारों को सैकल करेंगे, अपनी हिफाजत का इंतजाम करेंगे। अपने कैरेक्टर की गवाही पैगंबर ने ले ली, अपने गुलामों से नहीं, अपने चाहने वालों से नहीं, अपने मुरीदों से नहीं, अपने पैरोकारों से नहीं, उनसे लिया जो लाखों हबल के पुजारी। पैगंबर उनसे अपने कैरेक्टर की जमानत दे रहे हैं, उनसे ये कहलवा रहे हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अब हुजूर फरमाते हैं, लोगों सुनो, जिस मकसद के लिए तुम्हें बुलाया है वो मकसद बयान। जिन पत्थरों को तुम पूज रहे हो, हाथ से तराशे हुए बुतों को जिन्हें तुमने खुदा बना लिया है, वो इबादत के लायक नहीं है, वो परस्तिश के लायक नहीं है। उस एक वहदहू ला शरीक की इबादत करो जिसने मुझे पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसने सारी कायनात को पैदा किया। ये पहला मैसेज पैगंबर आज़म का था। कितना पीसफुल था, पुरअमन था, कोई तलवार हाथ में नहीं थी। तारीख पढ़ी है मक्के की, पैगंबर ने ये दावत दी, दावत का जवाब पत्थरों से आया, मजमा मुंतशिर हो गया। जो अभी आपकी सदाकत की गवाही देता था वो आपको बुरा भला कहने लगा। अलगर्ज इतना मजबूर किया गया, इतना सताया गया, इतना जुल्म जबर का शिकार बनाया गया कि पैगंबर को मक्का छोड़ना पड़ा। आपने हिजरत फरमाई मदीने की तरफ, और कुछ दिन के बाद अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो उसी मक्का को आपने फतह कर दिया जहां आपको सताया गया, जहां आपको जुल्म जबर का शिकार बनाया गया, जहां आपके जानसारों को दहकती हुई भट्टी पर सेक दिया गया, जहां हजरत बिलाल हबशी को
مارا گیا تھا، جہاں کے لوگوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، پیغمبر اعظم نے اسی مکہ کو فتح کر لیا۔ دنیا کا اتہاس بتاتا ہے جو فاتح ہوتا ہے وہ مفتوح کو بہت ستاتا ہے، جو طاقتور ہو جاتا ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کو ستایا کرتا ہے۔ یہ دستور رہا، جب کوئی ملک کوئی فوج فتح کرتی نا تو اس ملک کے جوانوں کو قتل کیا جاتا، وہاں کی آبادیوں کو نظر آتش کیا جاتا، وہاں کی فصلوں کو آگ لگایا جاتا۔ یہ تو دستور تھا۔ اہل مکہ بھی یہی سوچ رہے تھے۔ عورتیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تسلیاں دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھی میرے بچوں ہماری قوم نے محمد عربی کو بہت ستایا ہے، آج انہوں نے مکہ کو فتح کر لیا، وہ ہمارے سفید و سیاہ کے مالک ہو گئے، ان قریب ہم سے محاسبہ کیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ تمہارے سروں سے پاپ کا سایہ اٹھ جائے، ہم بیوہ ہو جائے تم یتیم ہو جاؤ۔ گھروں میں یہ بات چل رہی، ادھر صحابہ بھی جوش کے عالم میں ہیں۔ صحابہ نے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن حساب برابر کرنے کا دن ہے۔ یا رسول اللہ، جس نے بلال حبشی کو کوڑے مارے ہیں آج اسے کوڑے مارے جائیں گے، جس نے خبیب کو سولی دی ہے آج اسے سولی دی جائے گی، جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے آج اس کے کلیجے کو نیزوں پہ بلند کیا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ میرے آقا کی سماعت سے یہ الفاظ ٹکرائے، حضور فرماتے ہیں نہیں، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو بخش دینے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے۔ پیغمبر اعظم نے سب کو معاف کیا اور اس معافی کا نتیجہ ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہے۔ اس لیے مسلمانوں گزارش کروں گا کہ اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیجئے، حالات کیسے بھی ہوں سب بہتر ہو جائیں گے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کو مٹ جانے سے، نہ شے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، حیایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو میلاد کے برکات سے مالا مال فرما۔ کیونکہ موسم خراب ہے اس لیے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے رزق میں، عمل میں، کسب میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ